بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو 11th کلاس کی انگلش کی شارٹ سٹوریز جو ہیں بک 1 میں سے ان میں سے ڈارک دیور اینڈ گولڈن آئیڈ، جسے رے بریڈبری نے لکھا ہے، اس کی آپ کو آج سمری بتاؤں گا اردو میں۔ اس سمری کو سننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہنچ جائے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈارک دیور ان گولڈن آئیڈ یہ ایک سائنس فکشن شارٹ سٹوری ہے جس میں بیٹرنگ نامی خاندان زمین کو چھوڑ کر مریخ پر چلا جاتا ہے۔ اپنی زندگی جو وہ زمین پر گزارتے ہیں، وہاں زمین کے لوگوں سے تنگ آ کر زمین پر جو آلودگی ہے اور جو جنگ ہے اس کی وجہ سے تنگ آ کر وہ مریخ پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں کی شدید گرم اور تیز ہوا انہیں ایسے معلوم ہوتی ہے کہ یہ ان کے اندر سے ان کی روح کو اس طرح سے نکال لے گی جیسے سفید ہڈی سے گودا۔ یہ بیٹرنگ فیملی 5 افراد پر مشتمل ہے۔ اس فیملی کے سربراہ کا نام ہیری ہے، ہیری کی بیوی کا نام کورا ہے، اور ان کے جو 3 بچے ہیں، ایک کا نام ڈیوڈ ہے، لارا ہے اور ڈین۔ جب یہ لوگ مریخ کی سطح پر قدم رکھتے ہیں تو مریخ کا ماحول اور آب و ہوا ان پر بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ہیری کو محسوس ہوتا ہے کہ مارس کی جو ہوا ہے اس میں ایک ایسا کیمیکل ہے جو ان کی شناخت اور یادداشت کو ختم کرتا ہے یا کر دے گا۔ ہیری بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی لارا اس کے پاس آتی ہے اور اسے خبر سناتی ہے کہ زمین پر ایٹمی جنگ لگی ہوئی ہے اور نیو یارک پر ایٹمی حملے ہونے کی وجہ سے راکٹ تباہ ہو گئے ہیں اور وہ اب زمین پر واپس نہیں جا سکیں گے۔ ہیری جو ہے وہ پہلے ہی بہت خوف زدہ تھا، مزید پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ زمین پر واپس جانا چاہتا تھا۔ بچے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ لارا باپ سے پوچھتی ہے، اب ہم پاپا کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے کہ فصلیں اگائیں گے، بچے پیدا کریں گے اور اس وقت کا انتظار کریں گے جب زمین سے راکٹ ہمیں لینے کے لیے آئے گا۔ ہیری تیار ہوتا ہے اور قصبے میں چلا جاتا ہے۔ وہاں ایک کریانہ سٹور پر موجود لوگوں کو خبر سناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں پھنس کر رہ گئے ہیں، آپ میری مدد کریں کہ ہم ایک راکٹ تیار کریں اور زمین پر واپس چلے جائیں، کیونکہ مارس کی جو ہوا ہے اس میں ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہماری شناخت اور یادداشت کو ختم کر رہا ہے اور ہم مارشین بن رہے ہیں۔ کوئی بھی اس کی بات پر توجہ نہیں دیتا سوائے ایک لڑکے کی جس کا نام سیم ہوتا ہے۔ وہ ہیری کو کہتا ہے کہ میرے پاس راکٹ کی میٹل اور نقشہ ہے جو میں تمہیں $500 میں بیچ سکتا ہوں۔ ہیری یہ چیزیں سیم سے $500 میں خرید لیتا ہے اور راکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ سیم کہتا ہے کہ اگر تم اسی طرح سے اکیلے راکٹ بناتے رہے تو تمہیں 30 سال لگیں گے یہ راکٹ تعمیر کرنے میں۔ لوگ اس کی لیب کے باہر کھڑے ہو کر اس پر ہنسے اور کوئی بھی اس کی مدد نہ کرتا۔ اس کی بیوی زمین کے جو فصلیں تھیں، جو فروٹس تھے، وہ ڈیپ فریزڈ کھانا اس کے لیے لاتی تھی کیونکہ وہ مارس کا کھانا نہیں کھاتا تھا، وہاں کی خوراک نہیں کھاتا تھا۔ زمین کا جمع ہوا کھانا جو ہے وہ ٹھنڈا کیا ہوا کھانا جو ہے وہ کھاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ لوگ مکمل طور پر مارشین بن گئے۔ ان کی آنکھیں زرد ہو گئیں اور وہ کالے ہو گئے، ان کے قد لمبے ہو گئے۔ ماں اور بیٹی میں، باپ اور بیٹی میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ وقت پھر گزرتا گیا کہ پھر ایک دن زمین سے امریکی فوجیوں کا راکٹ آیا اور انہوں نے زمین سے مریخ پر آنے والے لوگوں کو تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ پھر ایک کالے سے ملے جو مریخ کا باشندہ تھا، اس نے فوجیوں کو بتایا کہ زمین کے لوگ یہاں کا موسم برداشت نہ کر سکے اور مر گئے۔
حالانکہ یہ باتیں بتانے والا خود ہیری تھا، جو کہ اب ایک مکمل مارشین بن چکا تھا۔ اس نے اپنی فیملی سمیت مارس پر رہنے کا ارادہ کر لیا تھا اور فوج واپس چلی گئی خالی ہاتھ۔ دوستو یہی تھی اس سبق کی سمری، اس شارٹ سٹوری کی سمری۔ آئی ہوپ کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ ویل۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔